کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ باپ ڈاکٹر ہو، اولاد بھی زیادہ تر دیکھنے میں ملا کہ اولاد بھی ڈاکٹر بنتی ہے۔ باپ اگر موسیقار ہو، اولاد بھی موسیقار بنتی ہے۔ باپ کے اندر تجارت ہے، صنعت کاری ہے، تو نیچرلی بیٹا بھی تاجر بن جاتا ہے۔ اگر باپ عاشق رسول تھا تو بیٹا بھی عاشق ہوتا ہے۔ جس طرح ایک ٹیلنٹ انہیرٹ ہوتا ہے، کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو انہیرٹ کی جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر باپ عالم تھا تو اکثر دیکھنے میں ملا کہ اولاد بھی علم کی رغبت رکھتی رہی۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ کتنا بڑا عالم تھا اور یہ کتنی بڑی عالم ہے، مگر وہ عالم ضرور ہوگی۔ پتا چلا کہ اس کے جینز میں، اس کے بلڈ میں، اس کے رگ و ریشے میں وہ علم سرایت کر رہا ہے۔ اگر باپ فقیہ تھا تو ہمیں ارد گرد ملتا ہے کہ آگے اولاد در اولاد در اولاد آگے فقہا کی وہ پوری فیملی ملتی ہے۔ پھر کبھی باپ قاری ہو تو آٹومیٹیکلی چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ اولاد بھی قاری القرآن بن جائے۔ باپ اچھا نعت خوان ہو، ثنا خوان ہو، ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ اکثر اوقات ان کی اولاد بھی اچھی نعت خوان بن جاتی ہے۔ باپ ڈاکٹر ہو، اولاد بھی زیادہ تر دیکھنے میں ملا کہ اولاد بھی ڈاکٹر بنتی ہے۔ باپ اگر موسیقار ہو، اولاد بھی موسیقار بنتی ہے۔ اگر وہ اداکار ہو تو کتنی مثالیں ہیں کہ اولاد بھی اداکار بنتی ہے۔ وہ سپورٹس مین ہو، اولاد بھی بنتی ہے۔ اگر وہ خطیب ہو، اولاد بھی بنتی ہے۔ وہ مبلغ ہو، یہ بھی بنتی ہے۔ وہ دائی ہو تو اولاد بھی بنتی ہے۔ اگر باپ کے اندر تجارت ہے، صنعت کاری ہے، تو نیچرلی بیٹا بھی تاجر بن جاتا ہے۔ اور اگر علم دان باپ تھا تو اولاد، بیٹیاں آگے بن جاتی ہیں۔ میرا جو نقطہ ہے یہ بیان کرنے کے بعد میں یہ کہتا ہوں، اگر باپ عاشق رسول تھا تو بیٹا بھی عاشق ہوتا ہے۔ اگر باپ حضور کا محب تھا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ بیٹا محب نہ ہو۔ اگر باپ کے اندر جس سطح کا ادب مصطفیٰ ہو تو اولاد میں بھی اسی سطح کی ادب مصطفیٰ ہوگا۔ اگر حضور کی بارگاہ کا دیوانہ باپ تھا تو اس کی اولاد بھی دیوانی ہوگی۔ اگر حضور پر جان دینے والا باپ تھا تو ساری اولادیں، نسلیں، ساری زندگی حضور پر جان ہی دیتی رہیں۔ اب یہاں پر کوئی آپ سے کہے کہ اس کی قرآنی دلیل دیں، میں اب قرآن سے بھی ایک دلیل دینے لگا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جا رہے تھے۔ راستے میں اچانک خضر علیہ السلام نے ایک زمین دیکھی اور اس پر دیوار تعمیر فرما دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آئی، اس وقت اس حکمت کو نہ پا سکے۔ آپ نے بعد میں پوچھا، اے خضر یہ کیوں کیا؟ آپ نے اس کا جواب دیا، کانا تحتہ کنز لہما، وہ دیوار ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، اس کے نیچے یہاں 2 نیک بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ پھر کہتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان دونوں کا جو باپ تھا وہ بڑا صالح اور نیک شخص تھا۔ میں نے چاہا کہ میں اس خزانے کو چھپا دوں تاکہ یہ بڑے ہو کر اپنا حق لے سکیں اور اس خزانے کو خدا کی راہ پر خرچ کر سکیں۔ تو مجھے حیا آ گئی کہ نیک باپ کے نیک بچے ہیں تو میں ان کے خزانے کو چھپا دوں۔ پتہ یہ چلا اگر باپ نیک ہو، صالح ہو، تو پوٹینسی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر اولاد میں سے کوئی محنت کر دے تو باپ کے راستے پر وہ ایزیلی ڈیولپ کر سکتا ہے۔ اگر باپ اللہ کا ولی تھا، صالح تھا، اگر اولاد تھوڑی سی محنت کرے تو جینز میں تو آ گئی، اس کے رگ و ریشے میں بھی سرایت کر رہی ہے، گھر کے ایٹماسفیئر میں بھی ہے، ماحول میں بھی ہے۔ آنکھیں کھولتا ہے تو باپ طبیب نظر آتا ہے،
بند کرتا ہے تو تب بھی وہ حکیم نظر آتا ہے، چلتا پھرتا ہے تو وہ اسے ایکسپیرینس کرتے نظر آتا ہے۔ تو پتا چلا کہ ارد گرد کا ماحول بھی اس کو اس طرف مائل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ نیکی کی طرف چلا جائے، یا اس کے جینز میں جو اس نے انہیرٹ کیا ہوتا ہے، اس کے خون کے اندر ادب ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، صالحیت ہوتی ہے، للہیت ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، تو وہ اسے قائل کر دیتا ہے کہ وہ اخلاص پر مبنی زندگی گزارے۔ اور اگر جو ٹیلنٹ باپ میں تھا وہ ایزیلی اگر اولاد محنت کرے تو وہ اس میں منتقل ہو جاتا ہے۔